الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ آج میرے قبلہ والد صاحب، میرے پیر و مرشد سید پیر ولایت علی شاہ صاحب اور میری مائی صاحبہ سیدہ بی بی جان فاطمہ، ان کا عرس آج یہاں ہم بھی منا رہے ہیں۔ واہ میں آفتاب قادری جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ بھی منا رہے ہیں، اور دربار عالیہ سند و شریف میں ہمارے زمرے کے علماء کی بڑی تعداد اکٹھی ہے، اور ہمارے خاندان کے لوگ بھی، علاقے کے لوگ بھی، شرفا بھی اس مجلس میں موجود ہیں۔ ابھی میں ان کا ویڈیو دیکھ کے آیا ہوں۔ مقدروں کی بات ہے، بے شمار پڑھائی کی گئی ہے، کئی درجن قرآن مجید پڑھے گئے ہیں، اور ہزاروں مرتبہ درود شریف نہیں بلکہ لاکھوں مرتبہ پڑھا گیا ہے۔ تو آج ہم نے بیان کرنا ہے کہ ولایت کا جو ادارہ ہے، اس کی کارکردگی میں دو چیزیں پہلے سے مشہور چلی آ رہی ہیں، اور جتنے بھی فنکشنز ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہنا مشکل ہے کہ وہ پہلے بھی اسی طرح تھیں، لیکن یہ دو فنکشن جو ہیں، ایک مولد النبی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد، دوسرا اولیاء اللہ کے عرس، یہ دو چیزیں اسلام سے پہلے بھی عالم انسانیت میں بطور آسمانی دین کے موجود تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز مولد النبی، مولد کے ایک معنی جائے ولادت، ایک کے معنی ولادت صرف پیدا ہونا، کیونکہ پہلا فنکشن مولد النبی ہے۔ حضرت امام قسطلانی نے محب الدنیا شریف میں ایک پورے جلد کا آغاز اسی سے کیا ہے۔ کہا کہ آدم علیہ السلام کی ذات پاک کسی ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ پہلے انسان اللہ نے بنایا ہی انہیں ہے، مگر قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جس وقت میں اس کو مکمل کر لوں، ٹیپ کا بند ماروں، اس کو فنشنگ ٹچ دے دوں اور اس کے اندر روح پھونکوں، تو اے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہوگی اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ عبادت ذات باری کے سوا پہلے بھی کسی کے لیے جائز نہیں تھا، آج بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج جو سجدہ عبادت ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے
لکھا ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ عبادت کیا جائے، سجدہ تعظیم کیا جائے تو اس میں عین کفر نہیں ہے، لیکن احتمال کفر کی گنجائش ضرور ہے، اس لیے سجدہ تعظیم بھی اس شریعت میں درست نہیں ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو یہ جمعے کا دن تھا، روح پھونکی گئی، بتایا گیا کہ آل اللہ لوگ جب آئیں تو جو جائز اور ممکن تعظیم ہو پیش کرنی چاہیے، فرشتوں کو کہنا کہ اس کے سامنے سجدہ میں گر جائیو، وہ سجدہ تعظیم تھا۔ حکم کن کو ہوا؟ فرشتوں کو، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ مطلب بزرگوں کی تعظیم کرتے وقت اپنے تقدس اور اپنی عبادت اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس کو تعظیم کا حکم دیا جائے اس کی تعظیم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کرنی چاہیے۔ تو چونکہ ان کے اندر روح پھونکا جانا وہ جمعے کا دن تھا، اور وہ ایک خاص ساعت تھی جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے ساعت جمعہ میں جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ وہ کیوں رد نہیں ہوتی؟ کہ وہ مولد النبی کا وقت ہے، وہ جو روح پھونکا جانا ہے وہ قائم مقام پیدا ہونے کے ہے۔ جس طرح پیدا ہونے سے باڈی اور جسم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح روح پھونکے جانے سے باڈی تھی آگے، روح پھونکی گئی تو میلاد کے معنی اس کے بن گئے۔ تو جس وقت میں یہ عمل کیا گیا اس میں اتنی قیمت ہے، کوئی بھی جائز اور ممکن دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی۔ اس لیے جمعے میں سارے مسلمان اول وقت میں آیا کرو اور آخر وقت تک رہا کرو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، جو آپ کی مرادیں کبھی پوری نہیں ہوئیں آئندہ پورا ہونے کو کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ اگر جائز اور ممکن ہیں تو آپ جمعے کے اول وقت سے لے کر کے آخر وقت تک ٹھہریں، اور درمیان میں جس وقت موقع ملے تو آپ دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی مراد پوری ہوگی۔ لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ عمل جاری رہا ہے۔ یہ جمعے کا دن جو ہے، جمعے کی نماز سابقہ انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی بس دستور پڑھی جاتی رہی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی کا جو مولد ہے وہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور منانا چاہیے۔ نواب صدیق الحسن قنوجی جو اہل حدیث میں چوٹی کا آدمی ہے، انہوں نے شمامہ انبریہ میں مولد خیر البریہ، انہوں نے کہا اول تو سرکار کا میلاد روزانہ منانا چاہیے، کیونکہ باقی نعمتیں تو پھیلی ہیں، اصلی نعمت سرکار کی ذات پاک ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت ہے خوب دھماکے کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ فحدث جو ہے باب تفعیل کا صیغہ ہے، جس کے اندر مبالغے کے معنی ہیں، یعنی بہت اچھے طریقے سے اس کا پرچار کیا کرو۔ تو سرکار کا وجود مسعود یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے سے سب نعمتیں ملی ہیں، اسی کے ذریعے سے قرآن ملا ہے، اسی کے ذریعے سے ایمان ملا ہے، اسی کے ذریعے سے دین اسلام ملا ہے، اسی کے ذریعے سے رب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس لیے سب نعمتوں کی سردار نعمت سرکار دو عالم صاحب کا وجود مسعود ہے۔ اس لیے نواب صدیق الحسن قنوجی شمامہ انبریہ من مولد خیر البریہ یہ بازار میں دستیاب ہے اور اردو میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہے، سرکار کے میلاد پاک کا بھی ذکر ہے۔ کا سرکار دو عالم علیہ السلام کے کا میلاد اول تو ہر روز منانا چاہیے، ہر روز اگر نہ منائے تو ہفتے میں ایک مرتبہ تو ضرور منایا جائے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہفتے میں ایک دن جمعے والے دن منایا جاتا ہے، اور اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہ ہو تو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ بنا لیا کرو۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں ماہانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ میں نے تقریباً 28 برس ٹنج بھاٹا میں ماہانہ میلاد شریف کا سلسلہ جاری رکھا ہے، کہ ہر روز یا ہفتے میں ایک مرتبہ منانے میں ذرا دشواری ہوتی تھی، اجتماع نہیں بن سکتے تھے، اس لیے مہینے میں ایک مرتبہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ میلاد منایا کرتے تھے۔ تو مہینے میں
ایک مرتبہ تو ضرور میلاد منائے۔ تو شمام امبریہ میں نواب صدیق القنوجی کہتے ہیں اگر مہینے میں نہ منا سکے تو کم از کم سال میں تو ایک مرتبہ ضرور منائے۔ تو جو ان کے مقلدین ہیں اہل حدیث، وہ میلاد کو بدعت کہتے ہیں۔ یار تمہارے شیخ نے، تمہارے پیشوا نے، جن نے سرزمین ہند میں اہل حدیث کی طرح ڈالی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ تو ہر حالت میں میلاد شریف منانا چاہیے۔ انہوں نے روزانہ کی تجویز سے لے کر کے سال میں ایک مرتبہ کی تجویز تک اکتفا کیا ہے۔ کم سے کم آپ اپنے مذہب کے پیشواؤں کے ارادے اور عقائد کو تو سمجھیں۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے میلاد کے سلسلے میں ہفتے کا ایک دن جمعے کا سب نبیوں کے زمانے میں منائے جانے کا حکم ہوا۔ دیکھیں میلاد حضرت آدم علیہ السلام کا خطبہ کس کا پڑھا جاتا ہے؟ خطبہ سرکار کا پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آدم علیہ السلام آئے ہیں تو سرکار کے وسیلے سے آئے ہیں۔ سرکار نے نہ آنا ہوتا تو وہ کبھی نہ آتے۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، او میرے یار اگر تو موجود نہ ہوتا تو پھر میں افلاق کو نہ بناتا۔ لولا کا لما خلقت الجنت لما خلقت الجنت والنار، پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں جنت کو بناتا نہ دوزخ کو بناتا ہے۔ اور لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر آپ نہ ہوتے نہ میں دنیا بناتا نہ میں آخرت نہ قیامت بناتا۔ یہ روایات جو میں نے پڑھی ہیں، یہ ملا علی قاری نے جو موضوعات کبیر لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث موضوع ہے، کہا لفظاً موضوع ہے، معناً مرفوع ہے۔ لفظاً مرفوع کے معنی یہ ڈائریکٹ سپیچ میں نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ سپیچ میں یہ اتنی ہے کہ سرکار کے ہونٹوں تک یہ مضمون پہنچتا ہے۔ اور اس پر اگر ذرا غور کیا جائے تو یہ سنی جس مسئلے پر زیادہ زور دیتے رہے کہ سرکار اول المخلوق ہیں، وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لولا کا یہ لولا شرطیہ غیر عاملہ حضرت حیدر کرار کی ترکیب ناوی میں یہ بات مشہور ہے۔ لولا کا موجود اس میں معذوف ہوتا ہے، اگر آپ موجود نہ ہوتے تو ہم یہ سب چیزیں نہ بناتے۔ یہ شرط و جزا کی ترکیب میں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ اینٹیسیڈنٹ اینڈ سبسیکوینٹ، انسیڈنٹ جو ہوتا ہے یہ خارجین سے باہر پہلے ہوتا ہے اور سبسیکوینٹ بعد میں ہوتا ہے۔ جیسا اگر آپ مجھے دعوت نہ دیتے تو میں نہ آتا، مطلب پہلے دعوت دی ہے پیچھے آیا۔ اور اگر آپ نے مجھے گالی نہ دی ہوتی تو میں آپ کے سر میں سوٹا کبھی نہ مارتا۔ معلوم ہے گالی دینا پہلے ہے، سوٹا مارنا بعد میں ہے۔ اگر آپ موجود نہ ہوتے تو میں دوزخ و جنت کو نہ بناتا۔ آپ موجود نہ ہوتے نہ دنیا کو بناتا نہ قیامت کو۔ مطلب آپ پہلے تھے، بعد میں دنیا بنائی ہے۔ تو دنیا کا انسانیت میں پہلا ممبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ تیری وجہ سے ان کو بھی بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے دعوت نہ دیتے تو میں کبھی نہ آتا۔ یہ کبھی نہ آتا جو ہے اس کے بغیر دعوت نہ دیتا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مجھے گالی نہ دیتے تو میں سوٹا نہ مارتا۔ سوٹا مارنے کے بغیر بھی گالی دینا ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کائنات کو نہ بھی بناتا تو سرکار کا وجود کائنات کا محتاج نہیں تھا۔ کائنات اپنے بننے میں سرکار کی محتاج تھی۔ تو جس طرح سرکار اپنے بننے میں نہ زمین کے محتاج نہ آسمان کے، اربع عناصر سے انسانیت کو بنایا گیا ہے۔ اربع عناصر بعد میں بنا ہے، سرکار پہلے بنے۔ بشر کی بحث بھی اسی سے چلتی ہے۔ بشر عناصر اربع کا مجموعہ ہے، 4 ایلیمنٹس کی کمبینیشن کا نام بشریت ہے۔ تو ابھی یہ 4 ایلیمنٹس اربع عناصر نہیں بنے تھے تو سرکار پہلے سے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ذات پاک وہ ہے کہ عناصر اربع
اگر استعمال کیے گئے تو تبرک کے لیے استعمال کیے گئے، ان کو برکت مل جائے، وگرنہ سرکار اپنے بننے میں اربع عناصر کے محتاج نہیں تھے۔ اب آگے چلیے، میلاد شریف منایا جاتا رہا۔ 1,24,000 کے زمانے میں خطبہ پڑھا جاتا رہا۔ خطبہ کس طرح پڑھا جاتا رہا؟ کا خطبہ سرکار کا پڑھا جاتا رہا۔ میلاد آدم علیہ السلام کا، خطبہ سرکار کا۔ خطبہ اس کا پڑھو جس کے بغیر نہ میلاد ہوتا نہ آدم ہوتا۔ اور جب آدم علیہ السلام کا نکاح پڑھا گیا جناب حوا کے ساتھ، اس وقت خطبہ کون سا پڑھا گیا؟ خطبہ وہ پڑھا گیا جو سرکار کے نام کا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ ان کی اس ازدواجی زندگی کو لیگلائز کرنا تھا، قانونی درجہ دینا تھا، اس کو کینونائز کرنا تھا، قانون کے دائرے میں لانے کے لیے سرکار کا نام استعمال کیا گیا۔ اگر سرکار کا نام استعمال نہ کیا گیا ہوتا تو نکاح کے اندر یہ دیوار جو کھڑی تھی یہ قائم رہتی، ان کا نکاح نہ ہوتا۔ میں کئی مرتبہ نکاح پڑھنے کے لیے گیا ہوں تو میں دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ میں نال حکم شریعت نے دے دیتی ہے، میں نے حکم شریعت کے ساتھ یہ لڑکے دے دی ہے۔ ساتھ حکم شریعت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یعنی جو لڑکی اس وقت تک اس لڑکے کے لیے حرام تھی وہ حلال کس طرح ہو گئی؟ کا نال حکم شریعت نے، یعنی مدینے والے کی جو قانونی بالادستی ہے اس کو استعمال کیا گیا۔ اس نے ان کے عدم جواز کے دیوار کو اٹھا دیا ہے اور ان کو دونوں کو جوڑ دیا ہے۔ آج اس کے حلال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کبریا نے کنسنٹ دے دی ہے، سرکار کی مرضی سے یہ نکاح جائز ہوا ہے۔ اور الابانہ فی اصول الدیانہ اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور حضرت علامہ بدر الدین عینی نے ہدایت کی شرح میں لکھا ہے، کتاب النکاح میں کہا جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والے جوڑوں کے نکاح ہوں گے، لیکن نکاح کس قانون کے مطابق ہوں گے؟ کہا جس کے قانون کے مطابق دنیا میں نکاح ہوتے رہے اسی کے قانون کے مطابق جنت کے نکاح بھی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے جنت میں جوڑے کی زندگی حلال ہوگی مگر اس میں قانونی بالادستی سرکار کی تسلیم ہوگی۔ اگر وہ تسلیم نہ ہوگی تو پھر جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہوگا، جوڑے کی زندگی بھی جائز نہیں ہوگی۔ دیکھیے اہل سنت کا عقیدہ کتنا صاف ستھرا ہے کہ سرکار کی قانونی بالادستی آدم علیہ السلام سے انسانیت کی دنیا میں شروع ہوئی اور سارے نبیوں کے زمانے میں قائم رہی، اور نکاحوں کے وقت وہ قاعدہ استعمال ہوتا رہا، جب جا کر پوری دنیا اسلام کے نکاح باہمی حلال ہوئے۔ اور قیامت میں جب جائیں گے تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریح کے مطابق البنایا فی شرح الہدایہ اس کتاب کا نام ہے۔ کتاب النکاح کے مقدمے کے اندر یہ لکھتے ہیں وہ جو نکاح ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے جنت میں وہ جائے جو نبی پاک کے قانونی بالادستی کو تسلیم کرے۔ بیوی میاں کی زندگی وہ گزار سکتا ہے جو سرکار کی قانونی بالادستی کا قائل ہو، وگرنہ جنت میں جا کر کے بھی بیوی آرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ سلسلہ مولد النبی کا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ دوسری بات تھی عرس کی، عرس بھی اسلام سے پہلے چلا آ رہا ہے۔ اسلام کو اپنے پاس پاور آف لیجسلیشن ہے، جس سابقہ قانون کو مٹانا چاہے مٹا سکتا ہے، جس سابقہ قانون کو جاری رکھنا چاہے۔ کسٹمری لا میں بھی ہزاروں چیزیں اسلام کے اندر جائز ہیں، ان کو لیگلائز کیا گیا ہے۔ جیسا کتاب ایک مسئلہ استثناء، موچی کو جوتا سینے کے لیے آرڈر دیا تو اس کو کچھ پیسے بھی دیے، اس کا نام ہے استثناء، جس کو سائی دینا کہتے ہو نا، کچھ ڈپازٹ دینا، وہ ڈپازٹ سائی ہے۔ یہ اسلام میں نہیں تھا، یہ کسٹم تھی۔
لیکن اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ کتاب الاستثناء ہے۔ تو کسٹمری لا کو اسلام لیگلائز کر سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عرس کا سلسلہ بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا، میلاد کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، جس کو اسلام آ کر کے بند بھی کر سکتا تھا، مگر دونوں سلسلے جس سے پہلے چل رہے تھے اس سے زیادہ دھوم دھام کے ساتھ اسلام میں جاری ہوئے۔ عرس کہاں جاری تھا؟ کہا جس وقت آپ سورہ کاف پڑھیں، سورہ کاف کی آیت نمبر 9 کو پڑھیں، ام خسبتا انا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ غار والے اور تختی والے وہ ہماری عجیب آیتوں میں سے تھے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ عجیب آیتیں میری ہیں۔ کئی واقعہ یوں ہوا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ واقعہ اصل میں اٹلی میں پیش آیا، روم میں۔ یہ روم کے رہنے والے تھے جن کا نام تھا اصحاب کاف، جن کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا، وہ یملیخا، مکسلمینا، تونس، تنونس، بینونس، سارینونس، کشفیت، اور کتے کا نام تھا کتمیر۔ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا کیونکہ ولیوں کا اس نے ساتھ دیا ہے، وفادار رہا ہے۔ معلومہ ولیوں کے منکروں کو کچھ نہیں ملے گا، ولیوں کے ماننے والوں کو کچھ ملے گا۔ ہم یہ ختموں درودوں میں گھر والوں نے اپنے طور پر ختم پڑھا، ولیوں کے نام دیے نا کہ ساری آل بیت کو اس سے ایصال ثواب کرو، سارے نبیوں کو ایصال ثواب کرو، سارے صحابہ کو ایصال ثواب کرو، غوث پاک کو ایصال ثواب کرو۔ یہ ولیوں کے ماننے والے، ولیوں کو ماننے والا کتا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ کتے کے جنت میں جانے کا کیا چانس ہے؟ معلوم ہوا اگر اولیاء اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا، ان کے مشن کے ساتھ وفا کرنے والا کتا بھی ہو تو اس کے لیے جنت میں جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اٹالی میں یہ بات پیش، روم کے رہنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس کو وفات نہیں کہنا چاہیے، اس کو اسینشن، یہ انگریزی والے اس کو اسینشن کہتے ہیں، معراج کے معنی میں۔ اور آپ آسمان پر اٹھائے گئے، بعد میں ان کے ماننے والے لوگوں میں ایسے بے دین لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا تھا جو ثابت قدم رہے، اور اس دور میں ایک بد نصیب بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا دقیانوس، اس کو انگریزی میں ڈیسیس کہتے ہیں، اور یہ اصحاب کاف کو انگریزی میں 7 سلیپر کہتے ہیں۔ 7 سلیپر اور ڈیسیس، ان کے باہمی کلیش سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، جس وقت یہ جبراً لوگوں کو کنورٹ کرنے لگا اور بت پرستی اس نے قانونی طور پر نافذ کر دی، قانون ملک جو ہے وہ بت پرستی قرار دے دیا۔ اب یہ لوگ اس میدان میں آ کے پھنس گئے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بھی بت پرستی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا سرے دست تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ جس وقت انہوں نے آپس میں مل کے سوچ بچار کیا، انہوں نے کہا اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم راتوں رات کہیں بھاگ کے نکل جائیں اور جا کر جنگل میں کسی جگہ کسی غار میں رک جائیں اور وہاں موت قبول کر لیں، مگر اس کی اطاعت قبول نہ کریں۔ وہ لوگ چل دیے، اور چلتے چلتے آپ کو ایک غار کا علم تھا جو اندر سے بہت کھلی تھی، جس کا کنکیو سرفیس جو ہے وہ آدم کے قد سے کافی زیادہ اونچا تھا، یعنی پوری مکان کی سہولت تھی، لیکن اس کا کنویکس سرفیس جو ہے، اوپر جو گنبد کی شکل ہے وہ پہاڑ تھا، اس کی کوئی شکل نہیں تھی۔ وہاں چل کے
انہوں نے پناہ لی اور کچھ پیسے ساتھ لے گئے کہ جب کبھی ہمیں بھوک لگی تو کسی دکان سے کوئی روٹی لے کر کے کھا لیں گے، اور اس کام کے لیے انہوں نے یملیخا کو متعین کیا، لیکن ان کا سردار جو تھا مکسلمینہ تھا۔ اور ان 7 ناموں کی یہ برکت ہے، اگر آپ لکھ کے اپنے مکان کے دروازے پر ٹانگ دیں اس مکان کو آگ نہیں لگے گی۔ اگر آپ زیورات پر پیسے پر یہ لکھ کے یہ چٹ رکھ دیں، وہ سامان وہ روپیہ پیسہ چوری نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ سفر کے دوران گاڑی پر یہ لٹکا دیتے، انشاءاللہ تعالی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اس کی بڑی برکات ہے، دشمن کا آپ پر غلبہ نہیں ہوگا۔ تو آپ وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئے، اور اللہ کریم نے جب دیکھا کہ میرے بندوں نے میری رضا کے لیے موت قبول کر لی ہے، تو پھر ہم ان کی زندگی کو بھی لوگوں کے لیے نصیحت بناتے ہیں، ان کی موت کو بھی لوگوں کے لیے نصیحت بناتے ہیں۔ ایک اللہ کا جو وعدہ ہے، لہم البشرا فی الحیات دنیا، ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو، وکانوا یتقون، اور گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، وہی عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور بت پرستی سے بھی بچے ہیں جس سے بچنے کا حق ہے۔ اب اس کے بعد اس جزا کے حقدار ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ بھاگے ہیں اور بھاگ کے اپنا دین بچایا ہے۔ 309 برس تک وہاں سوئے رہے، تک سب ہوں اے کاظم ہوں رکود، اگر تو انہیں دیکھے تو گمان کرے گا وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ جاگ نہیں رہے، وہ سو رہے ہیں۔ تو انسانی تاریخ میں 309 برس سونے کی مثال کہاں ہے؟ یہ ولیوں کا جینا اور مرنا ساری سوسائٹی سے مختلف ہے۔ جئیں تو جئیں انوکھے طریقے سے، سوئیں تو سوئیں انوکھے طریقے سے، مرے تو مرے انوکھے طریقے سے۔ ان کا مرنا بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ شرح الصدور فی اوائل الموتیٰ والقبور کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مائی صاحبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک کفن چور تھا جو کفن چرایا کرتا تھا۔ وہ مائی صاحبہ بڑی عظیم خاتون تھی، ولی اللہ تھی، بڑی صاحبہ کرامات تھیں۔ ان کی موت واقع ہوئی، یہ چلا گیا کہ مختلف ملکوں کے لوگ بڑے بڑے قیمتی کفن ڈالیں گے، اگر ان کو کفن میں چوری کر لوں تو امیر ہو جاؤں گا۔ یہ گیا صف کے آخر میں چل کر کے یہ کھڑا ہوا، نماز جنازہ پڑھی، لیکن قبر تک ساتھ گیا، نشانیاں کچھ رکھ دی تاکہ رات کے وقت آؤں تو مجھے پہچاننے میں دقت نہ ہو۔ آیا اور آ کر ایک طرف سے اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا، کھودتے کھودتے جب باڈی تک پہنچا، کفن اس نے کھینچا، مائی صاحب نے اٹھ کے دونوں کو اپنے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ جینا بھی ولیوں کا اور طرح، مرنا بھی ولیوں کا اور طرح۔ اب جناب اسے پوچھتے ہیں کہ میں بڑی حیران ہوں کہ ایک جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ آپ تو جنتی ہوں گے، آپ نیک صالحہ تھی، میں نے تو ساری زندگی کفن چوری کی ہے۔ کہا تو جنازے میں کھڑا تھا، میں نے رب سے دعا مانگی تھی کہ مولا کریم جو میرے جنازے میں آئے اس کو عذاب جہنم نہیں دینا، اس کو دوزخ بھی نہیں لے جانا، اس کو جنتی کر دینا ہے۔ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، اسی تاریخ سے اس کو جنتی کرنا ہے۔ تو میرے جنازے میں آیا، رب نے فیصلہ کر دیا تو جنتی ہے۔ اب جناب وہیں کفن چھوڑ کے پھر اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی۔ صاحب سچ مچ وہ جنتیوں والا پوزیشن کا بندہ بن گیا۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ دنیا میں لوگ ان کے پاس آئے، ان کی دھوم دھام دیکھی، ان کے لنگر دیکھے، ان کی دعائیں دیکھی، ان کی مقبولیت دیکھی، اور مرنے والی تاریخ کو مائی صاحب کے جنازے میں جو شریک ہوا ان کا مرنا بھی انوکھا ہے، وہ سارے جنتی ہو گئے۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور قیامت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اب جناب وہ لوگ وہاں سوئے رہے،
309 برس تک سوئے رہے، لیکن بعد میں اس دقیانوس کو پتہ چلا وہ وہاں جا کے چھپے ہیں۔ اس نے کہا سرکاری انتظام کے مطابق وہاں دیوار کھڑی کر دو، ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے، وینٹیلیشن سسٹم ختم ہو جائے تو اندر دم گھٹ کر کے مر جائیں گے سفوکیشن سے۔ وہ دیوار سرکاری حکم کے مطابق بنا دی گئی اور مدتیں وہ دیوار بنی۔ 309 برس معمولی عرصہ تو نہیں ہے۔ اب جناب وہ ڈیشیس دفع ہوا، اس کے بعد کئی بادشاہ آئے اور کئی گئے، اور آخر میں بیدروس نامی ایک بادشاہ برسر اقتدار آیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ثابت قدم تھا۔ انہیں دعا مانگی مولا کریم کہ اپنے ایسے بندے بھیج جو میری مدد کریں، میرے عقیدے کی حمایت کریں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے اور مذہب اور تہذیب کو پھیلاؤں تاکہ دنیا میں دوبارہ ہدایت آئے۔ اس عرصے میں ایک گڈریا تھا، اس کے بہت بکریاں اور بھیڑیں ہو گئیں، وہ کہیں نہ سما سکیں۔ اس نے چاہا وہ جو غار تھی اس کی دیوار بنی ہوئی ہے، اگر وہ دیوار اٹھا دوں تو اندر کافی کھلی جگہ ہے تو میری بکریوں کے لیے پناہ گاہ بن جائے گی۔ تو اس نے بکریوں کے لیے فینس بنانے کے لیے اس دیوار کو اکھاڑا، لیکن دیکھا اندر 7 آدمی سو رہے ہیں اور باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھونکتا نہیں ہے۔ جب وہ پیچھے ان کے آیا تھا، انہوں نے اس کو پتھر پھینکے تھے کہ یہ اس کے ذریعے سے ہم ٹریس ہو جائیں گے۔ کتے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، کہا اللہ کے ولیو مجھے دتکارو نہیں، میں ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ ولیوں سے پیار کرنے والا کتا بھی ہونا دتکارا نہیں جاتا، تو میں تم سے پیار کرنے والا ہوں، وفا کرنے والا ہوں، تمہاری چوکی داری کروں گا، میں شور نہیں مچاؤں گا۔ اب جناب اس آدمی نے جب دیوار گرائی، دیکھا اندر 7 آدمی سو رہے ہیں، لیکن وہ دیکھا کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنی دیر سے ٹھہرے ہیں؟ ان کا دن حصہ یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرے، بس اتنا سارے نیند ہم نے کی ہے۔ ان کا یار بھوک لگ رہی ہے، یملیکا تم جاؤ، پیسے لے جاؤ اور جا کر شہر میں تجسس کرو، جاسوسی کرو، معلوم کرو کہ لوگوں کی ہمارے متعلق کیا رائے ہے، وہ بادشاہ ہمارے متعلق کیا کہتا ہے، اب وہ کیا سوچتا ہے، اور جا کر کے روٹی کا بندوبست کر کے لاؤ کہ کچھ کھائیں۔ لیکن جس یملیکا بازار میں گئے، ان کے کپڑے اور فیشن کے تھے، لیکن بڑے تازہ دم، چہرہ جھگمگا رہا ہے، معلوم ہوا ولی لوگ جئیں تو بھی مریں تو بھی ان کے حلیے باقی سوسائٹی سے مختلف ہوتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ کوٹلہ ککرالی میں خواجہ سلمان توسوی اور خواجہ شمس الدین سیالوی کے فوٹو دیکھے، موٹے سے کھدر کے تہ بند باندھے ہوئے نیلے رنگ کے، اور سفید باریک سے کھدر کے تریزوں والی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، سر پر کپڑے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور عمر کوئی 90 برس سے دونوں کی زیادہ ہے۔ خدا جانتا ہے اتنا حسین بندہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی چہرے پر جھری نہیں ہے، چہرے پر شگفتگی ہے، اور ایسا پتہ چلتا ہے خدا کی رحمت پر بہار کا زمانہ ہے۔ مزہ آ گیا دیکھ کے۔ تو ان کے چہرے تمتمارے تھے اصحاب کہف کے۔ تو بازار میں جب یملیکا گئے، انہوں نے نان بھائی کی دکان تلاش کی، بیکری تلاش کی، بیکری پر چلے گئے، اس کو پیسے دیے، انہوں نے کہا اتنے آدمیوں کا کھانا دو۔ جب اس نے پیسے دیکھے، اس پر اسٹیمپ لگی ہوئی ہے دقیانوس کی، ان کا یہ تو 300-400 برس پہلے کا سکہ ہے، یہ تمہیں کہیں کوئی دفن شدہ خزانہ ملا ہے۔ اس نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس آ گئی، بیدروس کو پتہ چلا، وہ آ گیا، انہوں نے بتایا اپنی پوری سٹوری۔ ان کا ہم اس
दकियानूस के ज़माने के आदमी हैं, हम जाकर सोए, थोड़ी सी देर सो के जागे हैं। उनका ये 300 बरस का से ज़्यादा ज़माना गुजर चुका है। आप ज़रा अंदाज़ा करें, दुनिया इकट्ठी होगी उनके दीदार के लिए। वो गार तक गए और खाना भी उन्होंने खाया। उसके बाद उन्होंने कहा, मौला करीम, हमारा इंजाम बहुत अच्छा हुआ है, अब हम चाहेंगे, हमें इस दुनिया से हमारा ईमान सलामत गया है, हमने सलामत बचा लिया है, परवरदिगार अब हमें मौत अता कर दे ताकि हमारा खात्मा बिल खैर शुमार हो। फिर उनको वहीं दफन कर दिया गया और तय हुआ कि उस बैदरूस ने कहा, यार हर साल यहाँ उर्स बनाया करो, इकट्ठे हुआ करो। जो इनकी तारीख़ वफ़ात है, ये उर्स वहाँ से शुरू हुआ। इसको तफसीर खाज़न ने बयान किया है। और हमारे सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो ख़ज़ाइनुल अरफ़ान आशिया लिखा है, उर्दू में भी ये वाक़या मौजूद है। जो आला हज़रत का तर्जमा है ना, ये उसका आशिया है, उसके आशिया में भी ये वाक़या इसी तरह मौजूद है। लेकिन नताइज आप देखेंगे कि कुरान ने कहा ना, क्या तुमने बहुत अजीब निशानियों में से देखा, यह इस्तिमाम इनकारी है, मतलब ये बहुत बड़ी निशानियों में से नहीं है, इससे भी बड़ी निशानियां हैं। वो क्या बड़ी निशानियां हैं? इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शरह सदूर फी अवालिल मौता वल कबूर के अंदर इसका जिक्र किया है कि हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक वो काट कर ले जाया गया। जब आप पहुँचे दिमश्क की जो जामिया उमविया है, जो बनी उमैया के लोगों ने मस्जिद बनाई थी, उसके सहन में एक आदमी बैठा हुआ कुरान मजीद पढ़ रहा है। ये कहोगे ये कोई बनावटी बात है? नहीं, शरह सदूर के अंदर भी लिखा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खसाइस कुबरा शरीफ के अंदर बाबुल इखबार अनिल गयूब उस चैप्टर में जहाँ सरकार के गैब की खबरें देने की इत्तला है, उसमें से एक वाक़या ये भी है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा किताबें दोनों मेरे पास मौजूद है, शरह सदूर भी मौजूद है और खसाइस कुबरा भी मौजूद है। और आंखों की देखी हुई बात करता हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं करता। और इसको इमाम बैहक़ी ने भी जिक्र किया है कि जिस वक्त वो इस मकाम पर पहुंचा, अम खसिब था अन्ना अस्हाबुल काफ़े वर रकीम कौन मिन आयातिना अजबा, क्या तू ये गुमान करता है कि वो तख्ती वाले और गार वाले हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हज़रत इमाम हुसैन का सर बोला, कहा इन आज व मिन अस्हाबुल काफ़ व रकीम कतली व हमली, के अस्हाब काफ के 309 बरस तक गार में बंद रहने और उसके बाद बात करने और लोगों पर हकीकत वाज़े करने के मामले को तुम अजीब समझते हो। उनका सर कटा नहीं था, सर साथ था। मेरा सर कट गया है, बॉडी मेरी करबला में है, सर मेरा इस वक्त दिमश्क में है। मैं कहता हूँ मेरे सर का काटना और नेज़े पर चढ़ाना है। इस हालत में बात करना उनसे ज़्यादा अनोखी बात है। अनोखी वही माना है कि वो तो डैशियत से डर कर भागे, मैं यजीद से डर कर भागा नहीं हूँ, मैं दुश्मन के दरवाजे पर आ गया हूँ। और वो भाग कर गार में छुपे, मैं डर के गार में छुपा नहीं हूँ, बरसरे मैदान हूँ। और दिल आवरों में फर्द है ये कैसा शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से दुश्मनों का रंग जर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है। सुभान अल्लाह, शेर खुदा का बेटा है। कह रहे वो ईमान बचाने के लिए भागे थे, मैं अपना ईमान बचाने के लिए नहीं, पूरी उम्मत का ईमान बचाने के लिए तलवार की धार पर रक्स कर रहा हूँ, नोके नेजा पे बैठ के
خطبہ دے رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اگر میں حق پر نہ ہوتا تو جس کا باڈی کربلا میں پڑی ہوئی ہے، سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور دمشق میں موجود ہے، وہ باتیں کس طرح کرتا؟ میرا باتیں کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ میرا دین سچا تھا، میرا ایمان سچا تھا، میرا دین سچا ہے، میرا ایمان سچا ہے، میری شہادت سچی ہے۔ اور یزید بے ایمان ہے، اس کے حامی بے ایمان ہیں، جنہوں نے مجھے قتل کیا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شرح عقائد کے اندر، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا وہ کافر ہے، جنہوں نے شہید کرنے میں مدد دی۔ سنان بن انس نقی 1، خولی بن یزید 2 اور شمر ذل جوشن 3، یہ 3 شخص قتل میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ڈر کے مارے حضرت امام حسین زمین پر جلوہ فرما ہیں، یہ کھڑے دیکھ رہے، سہمے ہوئے ہیں، قریب جا کے سر نہیں کاٹتے، وہ کہتے سر نہیں کاٹتے۔ انہوں نے کہا یار علی کا بیٹا ہے، ممکن ہے جاتے جاتے بھی ہمیں رگڑ دے، اس لیے قریب نہیں جاتے۔ یعنی شہید ہونے کی حالت میں بھی دشمن قریب نہیں جاتا۔ میں اس ببر شیر کا بیٹا ہوں جس نے پہلی تلوار اسلام کے لیے ماری ہے، پہلی تلوار اسلام کے لیے انہوں نے ماری ہے، آخری تلوار میں نے ماری ہے۔ اب میں تلواریں کھا کے سر کٹا کے اپنے مشن پر ثابت قدم ہوں، اور انہوں نے تو دین اپنا بچا لیا تھا، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہوگا جو ان کی تقلید کرتے ہوں گے، لیکن میرا نام قیامت تک ہمیشہ مجاہدین پر چوٹی پہ بولے گا۔ جب کبھی کسی ظالم بے ایمان کے خلاف مہم شروع ہوگی، خواہ وہابی ہو، خواہ شیعہ ہو، خواہ سنی ہو، میرا نام کیا لے کے وہ اپنی مہم شروع کرے گا۔ جماعت اسلامی نے بھی چند مرتبہ اپنی مہمات شروع کی، کہا امام حسین کی سنت کے مطابق ہم اپنی مہم کو شروع کرتے ہیں۔ اہل حدیث نے مہمیں شروع کی، کہا امام حسین کے نام سے، امام حسین کے طریقے کے مطابق۔ یعنی میرا جو ہے، میرا معاملہ یہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل لا بنے گا، اور دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی جب اپنی مہم شروع کریں گے وہ کہیں گے ہم اسی طرح مہم شروع کریں جیسے امام حسین نے مہم شروع کی تھی۔